السلام علیکم۔ جنوبی ایشیا میں ایک نئی گریٹ گیم شروع ہو چکی ہے۔ امریکہ افغانستان اور پاکستان میں دوبارہ اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ کو اس خطے میں فٹ ہولڈ چاہیے۔ لگتا ہے یہ خطہ امریکہ کے لیے اہمیت اختیار کر گیا ہے، شاید چین کی وجہ سے۔ چند روز پہلے امریکہ کے صدر ٹرمپ نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف عاصم منیر سے طویل ملاقات کی، جو ایک غیر معمولی بات ہے۔ خیال ہے کہ امریکی کمپنیاں پاکستان میں معدنیات نکالنے کے لیے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کریں گی۔ دوسری طرف کچھ روز پہلے صدر ٹرمپ نے افغان طالبان سے مطالبہ کیا کہ وہ کابل کے نزدیک بگرام کا فوجی اڈہ امریکہ کے حوالے کر دیں۔ تاہم طالبان نے امریکہ کے اس مطالبے کو بالکل مسترد کر دیا۔ امریکہ نے طالبان کے مخالف سابق فوجیوں کو مدد دینا شروع کر دی ہے۔ سوال یہ ہے کہ صدر ٹرمپ اور امریکہ کے اس خطے میں کیا مقاصد ہیں، اور امریکہ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا طریقے اختیار کر سکتا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان امریکہ کے لیے اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ امریکہ پاکستان سے پینگیں بڑھا رہا۔ امریکہ کو پاکستان سے معدنیات درکار ہیں اور شاید اس کی سیکیورٹی اداروں کا تعاون درکار ہے۔ توقع ہے کہ امریکہ کی کمپنیاں جلد ہی پاکستان میں معدنیات کے شعبے میں $10 ارب کی سرمایہ کاری کریں گی۔ توقع ہے۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ افغانستان میں فوجی اڈہ بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بگرام کا فضائی اڈہ امریکہ کے حوالے کر دیں، ورنہ اس کے برے نتائج ہوں گے اگر بات نہ مانی تو۔ تاہم افغان طالبان نے صدر ٹرمپ کے مطالبے کو سختی سے یکسر مسترد کر دیا۔ بگرام کا اڈہ امریکہ کو دینے کا مطلب ہے امریکہ کی فوج افغانستان میں واپس آ جائے۔ بگرام بیس کا انتظام سنبھالنے کے لیے امریکی فوجی وہاں تعینات کیے جائیں گے، جبکہ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امریکی فوج کی موجودگی بالکل ناقابل قبول ہے۔ بگرام ایئر بیس ایک وسیع و عریض فوجی اڈہ ہے، در حقیقت ایک پورا فوجی شہر ہے، کینٹونمنٹ ہے۔ یہ 77 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہے، کابل شہر سے صرف 50 کلومیٹر دور۔ یہاں پر جہازوں کی لینڈنگ کے لیے طویل اور مضبوط رن ویز موجود ہیں۔ بگرام کی ایک اہمیت یہ ہے کہ اس کے قریب سے گزرنے والی سڑکیں افغانستان کے اہم شہروں اور وسط ایشیا تک جاتی۔ بگرام ایئر بیس پر امریکی فوج کی تعیناتی عملی طور پر خاصا مشکل اور بڑا کام ہے۔ یہاں پر اڈے کو محفوظ بنانے کے لیے ہزاروں فوجی تعینات کرنا پڑیں گے، کم سے کم 5000، اور ان کو ضروری سامان بر وقت پہنچانا اور بھی مشکل ہوگا، کیونکہ افغانستان ایک لینڈ لاک ملک ہے، اس کی کوئی بندرگاہ نہیں ہے۔ پہلے بھی امریکی افواج جب وہاں تھیں تو ان کو رسد کی فراہمی پاکستان کے رستے سے ہوتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر امریکہ بگرام پر قبضے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے پاکستان کی مدد بھی چاہیے ہوگی تاکہ امریکی فوج کو رسد کی فراہمی کی جائے۔ پاکستان کے تعاون اور شمولیت کے بغیر امریکہ بگرام پر قبضہ جاری نہیں رکھ سکتا، اور پاکستان حکومت امریکہ سے ہر طرح سے تعاون کرنے کے لیے تیار نظر آتی ہے۔ دوسری طرف طالبان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا۔ بالفرض اگر طالبان اس اڈے کو امریکہ کے حوالے کر دیں، تب بھی داعش اور القاعدہ تنظیمیں اس پر حملے کرتی رہیں گی، خود کش حملے بھی کرتی رہیں گی۔ ان سب خطرات سے نمٹنے کے لیے امریکہ کو بہت رقم خرچ کرنا پڑے گی۔ امریکی صدر کی افغانستان میں دلچسپی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کا اسٹریٹجک اثر و رسوخ ہے۔ بگرام کے اڈے پر کنٹرول کرنے سے امریکہ بیک وقت چین، روس، پاکستان، ایران اور وسط ایشیائی ملکوں کی نگرانی کر سکتا ہے۔ اس کو استعمال کر کے کسی بھی وقت ایران کے خلاف امریکہ آسانی سے کارروائی کر سکتا ہے، چین پر حملہ نہ بھی کرے اس کی اچھی طرح جاسوسی کر سکتا ہے اس کے قریب رہ کر، اور چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کو بھی اپنی نگرانی میں لا سکتا ہے۔ کسی وقت چاہے تو اس منصوبے میں خلل ڈال سکتا ہے۔ افغانستان میں نایاب معدنیات بھی ہیں، امریکہ چاہے گا کہ ان سے وہ بھی فائدہ اٹھائے جیسے چین اٹھا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ ایک دم جو پاکستان کے قریب ہو رہے ہیں اور افغانستان میں فوجی اڈہ بنانا چاہتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ کو انڈیا سے مایوسی ہوئی ہے۔ انڈیا نے روس کے بارے میں امریکہ کے مطالبات نہیں مانے۔ انڈیا، روس اور امریکہ
دونوں سے برابر تعلقات رکھنا چاہتا ہے، وہ روس سے تجارت ختم نہیں کرنا چاہتا۔ اس بات پر ٹرمپ خاصے ناراض ہیں۔ انڈیا نے صدر ٹرمپ کو نوبل امن انعام کے لیے بھی نامزد نہیں کیا، اس پر بھی ٹرمپ ناخوش ہیں۔ انڈیا کا رویہ دیکھ کر امریکہ نے دوبارہ پاکستان سے رجوع کیا ہے اور وہ اس خطے میں اپنی موجودگی کو مستحکم بنانے کے لیے افغانستان میں فوجی اڈہ بنانا چاہتا ہے اور پاکستان سے تعلقات بہتر بنا رہا ہے۔ لیکن افغان طالبان کے لیے امریکہ کو بگرام حوالے کرنا ممکن نہ ہوگا، کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں وہ افغان عوام میں اپنی ساکھ کھو بیٹھیں گے۔ وہ اس بات کا کریڈٹ لیتے ہیں ابھی کہ انہوں نے اپنی جد و جہد کے ذریعے ایک غیر ملکی طاقت کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا، اور اب اگر وہ اسی طاقت کو واپس افغانستان لائیں گے تو عوام میں ان کی کیا ویلیو رہ جائے گی؟ ایسا کرنے سے طالبان افغان عوام کی نظروں میں گر جائیں گے۔ انہیں اس حاکمیت اعلیٰ سوورینٹی سے دستبردار ہونا پڑے گا جس کے لیے وہ 20 سال تک امریکہ اور نیٹو افواج کے ساتھ گوریلا جنگ کرتے رہے اور بالآخر کامیاب ہوئے۔ شاید اسی لیے طالبان کی وزارت دفاع کے افسر نے کہا کہ ہم افغانستان کی زمین کے 1 انچ پر بھی کوئی ڈیل نہیں کریں گے۔ لیکن ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر طالبان نے بگرام کو امریکہ کے حوالے نہیں کیا تو اس کا برا نتیجہ ہوگا۔ اس دھمکی کا ایک مطلب یہ ہے کہ امریکہ افغانستان کی مالی امداد بند کر سکتا ہے۔ اندازہ ہے کہ امریکہ نے گزشتہ سال کابل حکومت کو $80 کروڑ امداد فراہم کی تھی۔ اگر یہ امداد بند ہو گئی تو کابل کی معیشت کو بہت نقصان ہوگا۔ امریکہ کابل حکومت کے خلاف طاقت بھی استعمال کر سکتا ہے، یعنی اس پر حملہ کر سکتا ہے، جیسے ابھی چند ماہ پہلے امریکہ نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر B-2 بمبار طیاروں سے حملہ کیا اور انہیں ملیا میٹ کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ بگرام پر بھی ایسا ہی حملہ کر دیں اور اسے مٹی میں ملا دیں، تاکہ اگر امریکہ بگرام اڈے کو استعمال نہیں کر سکتا تو کوئی اور بھی نہ کرے، جیسے چین کے بارے میں خدشہ ہے کہ وہ استعمال کر رہا ہے۔ امریکہ افغانستان کی بچی کھچی فوجی طاقت کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ اس کے B-2 بمبار طیاروں کا کوئی توڑ نہیں، کوئی ریڈار انہیں دیکھ نہیں سکتا، کوئی ڈیفنس شیلڈ انہیں روک نہیں سکتی۔ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ امریکہ طالبان مخالف قوتوں کے ساتھ اشتراک کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ امریکی سیکیورٹی ایجنسیاں افغانستان میں طالبان مخالف گروپوں کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کریں۔ امریکہ نے طالبان مخالف سابق افغان فوجیوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کی مدد شروع کر دی ہے۔ امریکہ نے طالبان کے مخالف سابق افغان فوجیوں سے روابط بڑھا دیے ہیں، تو امکان ہے کہ اس بار امریکہ اپنے فوجی نہ لائے بلکہ صرف افغانوں کی مدد سے ہی طالبان کے خلاف گوریلا جنگ چھیڑ دے۔ ہو سکتا ہے امریکہ کا مقصد طالبان کو ڈرا کر دباؤ میں لانا ہو۔ ظاہر ہے کہ کابل میں طالبان حکومت کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر ایسا ہوا تو افغانستان میں ایک بار پھر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اور اس کے اثرات پاکستان پر بھی پڑیں گے۔ پاکستان حکومت کے بھی افغان طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں۔ پاکستان کی شکایت ہے کہ افغان طالبان پاکستان میں دہشت گردی کروا رہے ہیں۔ وہ پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان TTP کے سرپرست ہیں اور اس کی مدد کر رہے ہیں۔ TTP پاکستان کے سیکیورٹی اداروں پر حملوں میں ملوث ہے اور پختون علاقوں میں اپنی حکومت قائم کرنا چاہتی ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مطالبہ کیا ہے کہ کابل حکام اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکیں اور ٹھوس کارروائی کریں۔ اسی طرح بلوچستان میں لہدگی پسند گروہ ہیں، وہ بھی افغانستان میں پناہ لیتے ہیں اور اسلحہ حاصل کرتے ہیں۔ حال ہی میں پاکستان کے 2 وفاقی وزراء افغانستان کے خلاف سخت بیانات دے چکے ہیں۔ مثلاً وزیر دفاع خواجہ آصف نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ افغانستان پاکستان کا دشمن ملک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ غیر مبہم لفظوں میں یہ بات کہہ رہے ہیں، یعنی کسی شک و شبہ اور لگی لپٹی کے بغیر۔ امریکہ افغانستان پر محدود فضائی حملے کرتا ہے تو اس کی ایک سیاسی قیمت ہوگی۔ کابل کے حکمران روس اور چین کے مزید قریب ہو جائیں گے۔ روس نے تو طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا ہوا ہے جائز۔
صدر ٹرمپ کی پالیسی توسیع پسندانہ ہے، وہ کبھی ڈنمارک سے گرین لینڈ لینا چاہتے ہیں، امریکہ میں شامل اسے کرنا چاہتے ہیں، کبھی کینیڈا پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ امریکہ میں ضم ہو جائے، شامل ہو جائے، امریکہ کا حصہ بن جائے، پاناما کینال پر امریکہ کا کنٹرول لینا چاہتے ہیں، اور افغانستان میں بگرام ایئر بیس میں امریکی افواج تعینات کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم وہ ابھی تک کسی بھی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ سن 2026 میں امریکہ میں کانگریس کے مڈ ٹرم الیکشن ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے ٹرمپ امریکی ووٹروں کو مرغوب کرنے کے لیے، راغب کرنے کے لیے افغانستان میں کوئی مہم جوئی کرتے ہیں۔ افغانستان 1978 سے یعنی 47 برس سے جنگ و جدل کا شکار ہے، اور لگتا ہے کہ ایک بار پھر خانہ جنگی اس کے سر پہ کھڑی ہے۔ شکریہ، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اگلے ویلاگ کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔